अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। क्योंकि मैंने मेकअप किया हुआ था तो मैंने सोचा कि अच्छे मेकअप को कभी ज़ाया नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी नाशुक्री होती है और कुदरत की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। तो थोड़ी सी आइसक्रीम मैंने डाली एक प्याले में। मैंने कहा कि लाइव सेशन कर लिया जाए। हाँ, मुझे पता है फ़िल्टर के बगैर भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा फ़िल्टर के साथ कोई जादू नहीं हो जाता, लेकिन ऐसे ही मुझे ज़रा अच्छा लगता है, ज़्यादा अच्छा लगना। तो जब आप थोड़ा सा एक फ़िल्टर लगा के इतनी बेहतरी ला सकते हैं तो वाई नॉट। अच्छा, आप में से कुछ लोगों को शायद पता हो कि आई एम इन कराची फॉर अ शूट, और क्योंकि कराची में तो बारिशों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है तो इसलिए मैं ज़रा ये भी साफ़ कर लूँ। शूट वूट तो हो गई कैंसिल, तो लेकिन बड़ा आई गॉट टू गो आउट विद अ रियली इंटरेस्टिंग पर्सन जिनसे मैं पहले कभी मिली नहीं हुई, जिनका नाम खतीजा है, एंड आई हैड अ रियली गुड टाइम। Now I'm back and I'm having pistachio ice cream. बाकी आई होप कि आप में से जो भी लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं जो कि बारिश की जद में आए हुए हैं, आई होप यू गाइस आर कीपिंग सेफ। ज़रा एक बड़ा सा वाला ले लूँ तो फिर आई टॉक। अब आजकल जहन में तो आते रहते हैं वीडियो बनाने के आइडियाज़, बट फॉर सम रीज़न आई जस्ट डोंट फील रियली अप टू इट ना बैठे और वीडियो बनाए। और ये मैंने सोचा यार मेकअप किया हुआ है, वीडियो बना लूँ। फिर मैंने कहा यार फ़िल्टर्स जो हैं, तो मेकअप हो या ना हो कोई मसले वाली बात तो है नहीं। यही सोचकर फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लाइव आ जाऊँ। इस तरह एक तो मुझे ये भी एहसास एक एहसास से ज़या जिसे कहते हैं ना कि टाइम ज़ाया हो रहा है, मैं ज़रा ये ऐसे कर लूँ ना ताकि ज़्यादा ज़्यादा आपको मेरी ये लगाया हुआ है ना काफ़ी देर से मस्कारा, तो अब ज़रा बैठ गई हैं, बट लेट मी जस्ट पर्क देम अप अ लिटिल। तो क्या कह रही थी मैं, हाँ, तो मैंने कहा कि इससे ज़रा थोड़ा सा कंटेंट भी बन जाएगा, आप लोगों की भी तसल्ली हो जाएगी कि कुछ ना कुछ बन रहा है, और मुझे भी थोड़ी तसल्ली हो जाएगी कि मैं कुछ कर रही हूँ। और इसी वीडियो को बाद में मैं एक्सट्रैक्ट करके तो यहाँ वहाँ लगा दूँगी, तो आई बी डन। अच्छा, तो बात जो आज करनी थी ना वो ये है कि एट टाइम्स ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ कोई भी अपना दुख या दर्द या कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ कि मेरे साथ ये हो गया या इस तरह का कोई मसला हो गया, ਤੇ ਉਹ ਉਤੋਂ ਨਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ 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 ਰੁਕੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ है ना ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ सोच भी नहीं। और ये एक बहुत देखिए इस सब के दरमियान में आपको कह लूँ कि वलीद हुमायूं ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, वो आप सब लोग प्लीज़ नीचे ज़रूर पढ़ें। एनी हाउ, तो हमारे यहाँ मैंने ये देखा है कि ये बहुत बड़ा मसला हो सकता है, बाहर कहीं आले दुआले भी दूसरे मुल्कों में भी ये इशू होता हो, लेकिन क्योंकि मेरा इतना जाना और इतना रहना नहीं होता, तो इसलिए मेरा ज़्यादा तजर्बा पाकिस्तान का ही है, यहीं पे पैदा हुई, यहीं पे पली बड़ी, तो इसलिए मुझे ज़्यादातर इधर का ही पता है। यहाँ मैंने यही देखा है कि किसी को भी कोई गल दसते हो ना कि मेरे नाल ऐ जुल्म हो गया, ज़्यादती हो कि मेरी तबीयत नहीं सही, या मैं लो फील कर रही हूँ, मैं सैड फील कर रही हूँ, कुछ भी, तो अगला बंदा ना उस तो वड्डा कोई दुख तुहानूं दसेगा। फॉर सम रीज़न वी ऑलवेज हैव टू यू नो कम ऑन टॉप, कि हमें होता है कि हम हर चीज़ में नंबर वन आए, कि अगर आप में से अगर किसी ने भी कोई अपना दुख दर्द बताया तो मैं उससे बड़ी कोई तकलीफ अपनी बताऊं, और मैं किसी तरह से ना नंबर वन आ जाऊं, मैं जीत जाऊं। एवरीथिंग इज अ रेस टू अस। पता नहीं हम लोग एज कलेक्टिवली एज अ नेशन हम लोग इतने ज़्यादा इनसिक्योर है। आई थिंक कोई भी बंदा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ अपना कोई मसला बयान ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ यही कोशिश होती है कि ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਵੀ हो जाओ। जब कोई बंदा आपको अपना कोई ना कोई इशू बता रहा होता है ना, तो उसका यूजुअली तो यही होता है कि मोस्टली हम कोई ऐसा कोई सॉलिड हल नहीं उसका कर सकते, उसकी कोई बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर सकते, तसल्ली दे सकते हैं,
اور تسلی دینے میں بھی نا کچھ لوگوں کی جان جاتی ہے. ان کو ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ اکنالج کر لیں گے کہ یہ بندہ تکلیف میں ہے تو شاید ہماری جو تکلیف ہے یا ہمارا جو دکھ درد ہے وہ کسی طرح سے نا وہ چھوٹا ہو جائے گا, وہ سبڈیو ہو جائے گا, اس کی امپورٹنس ختم ہو جائے گی. تو یہ ایک ایشو ہے. آئی ریمبر آئی واز ورکنگ ایٹ دس ہاسپٹل اینڈ دیر واز, میری ایک سینئر تھیں, ان کی یہ بہت عادت تھی. اٹ واز سو انوائنگ. مطلب میں آپ کو یہ بالکل حرف بحرف ایک واقعہ سنانے لگی ہوں جو ہوا کہ ہم لوگ آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کر رہے تھے کہ کون کون سی انفیکشس ڈیزیزز بچپن میں کس کس کو ہوئی ہیں. کسی بندے نے کہا, ایک اور ہماری تھی کولیگ, انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے تو کبھی کچھ ایسا خاص مسئلہ نہیں ہوا. تو میں نے کہا نہیں, بچپن میں آئی ریممبر دیٹ آئی ہیڈ میزلز اینڈ آئی آلسو ہیڈ چکن پاکس, اور کچھ بڑے ہو کے مجھے ہیپاٹائٹس بھی ہوا. ہم ایسی ایک جنرل سی بات کر رہے تھے کہ نا ہم لوگوں کو کس کو بچپن میں کیا کیا انفیکشس ڈیزیزز ہو چکی ہیں. تو وہ جو دوسری جو ایک ڈاکٹر تھی نا, ان کی بہت ہی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ اوپر سے آتی تھی. ان کا دل ہوتا تھا کہ نہیں, سارے تو وڈا دکھ میرا ہے, یا ہر چیز میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ میری بات ہو. تو وہ نا ایک دم سے ایز اف اٹ واز اے کمپٹیشن, شی لٹرلی جمپڈ انٹو دا کنورسیشن اینڈ شی واز لائک کہ مجھے تو یہ بھی مسئلہ ہے, مجھے تو وہ بھی ہے, مجھے تو فلان بھی ہے, میری تو یہ ہڈی بھی ٹوٹ چکی ہے, مجھے تو یہ بھی ہو چکا ہے. اینڈ وی ور لائک اوکے. اور اسی سب کچھ بتانے کے بعد پھر ایک دم انہوں نے بہت فخریہ اور وہ ایک فاتحانہ انداز سے کہا, اور ایزما تو خیر ہمیں ہے ہی. I was like, what the hell, dude? I mean, since when having asthma was a good thing that you needed to be proud of? I don't know. For some reason, we have this really strong urge کہ ہم جو ہے نا وہ ہر چیز میں نمبر 1 ہو, ہم ہر چیز میں اوپر آئیں, چاہے وہ بیماری ہی کیوں نہ ہو. ہمیں سب سے بڑی ہوئی ہے, تمہیں بلڈ پریشر ہے, مجھے ڈائبٹیز ہے, تمہیں ڈائبٹیز ہے, مجھے کینسر ہے, گو ٹاپ اٹ ناؤ, ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. سو یہ ایک عجیب قسم کی ہماری سائیکی ہے. اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ کو ویسے اپنا زندگی میں کوئی پرابلم بتا رہا ہوتا ہے تو آپ آگے سے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہاں 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 یہ ہے, لیکن جو میرے ساتھ ہوئی تھی نا, میں تمہیں سناتا ہوں. یا اگر وہ بہت آگے بڑھا کے نہ بھی پیش کرنا چاہ رہے ہوں اس بات کو, تو وہ فار سم ریزن اپنی تکلیف لے کے بیٹھ جاتے ہیں. مطلب آپ ان سے کوئی بھی بات کریں نا, آپ ان سے بات کرنا شروع ہی کریں کہ یار مجھے یہ ایشو چل رہا ہے آج کل, یا یہ, تو ساتھ ہی وہ شروع ہو جائیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے, لیکن پتہ ہے میرے ساتھ بھی بڑا مسئلہ چل رہا ہے, میں یہی سوچ رہی تھی. آپ ان سے کہو کہ یار مجھے آج کل رات کو نیند نہیں آ رہی, کہیں گے اچھا, اور یار مجھے تو پتہ ہے دن میں بھی نہیں آ رہی, اور میرے اتنے بال گر رہے ہیں, اور میرے منہ پہ اتنے دانے نکل رہے ہیں, پوری کمر میری دانوں سے بھر گئی ہے, اور یار پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا ہے میرے ساتھ, تو میری تو یہ اتنے رنکلز پڑنے شروع ہو گئے ہیں, اور مجھ سے تو بیٹھ کے اٹھا نہیں جاتا, میرے تو جوڑوں میں سے کڑکڑ کی آوازیں آتی ہیں. مطلب آپ کی بات کہیں بیچ میں گم ہو جاتی ہے, کہیں غائب ہو جاتی ہے. آپ کا جو کوئی بھی دکھ درد یا کوئی مسئلہ, کوئی بھی پریشانی ہے, اس کو وہ بالکل ایکنالج, یا تو بالکل ہلکا سا یوں ایسے ٹچ کریں گے, یا بالکل ایکنالج ہی نہیں کریں گے, اور اپنی شروع ہو جائیں گے. تو بھائی یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بھی بندہ وہ آپ کے پاس کوئی بھی اپنا پرابلم یا کوئی بات لے کے آتا ہے نا, کوئی مسئلہ لے کے آتا ہے, تو پتہ اس کو بھی ہوتا ہے کہ آپ نے حل نہیں کر پانا. آپ کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ آپ یوں کریں گے اور مسئلہ حل ہو جائے گا. اکثر یہی ہوتا ہے کہ بھائی ہم صرف اس لیے بتا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ سن لے. سننا جو ہے نا, دا بیسک پاور اینڈ دا ابیلٹی ٹو لسن از, اٹس, جسے کہنا چاہیے نا کہ اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. یہ ایک ایسی خوبی ہے کہ یہ جس بھی بندے میں ہوگی نا, وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ہر بندے کا فیوریٹ ہوگا. اور اس کی یہ جو خوبی ہے, اگر یہی صرف ایک خوبی ایک انسان میں ہونا, تو اس کے اندر آٹومیٹیکلی جسے ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کا دکھ درد سمجھنے کا جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے, اور اس کو کہیں نہ کہیں حل کرنے کی ایبلٹی بھی آ جاتی ہے. بیکاز اے لاٹ آف تھنگس دیٹ اے پرسن از سیئنگ آر آل, وہی انڈیکیشن ہوتی ہیں اس مسئلے کے حل کی. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اسی سنتے ہی نہیں, اسی سننا ہی نہیں چاہتے, اسی صرف اگوں مزید گلاں کرنیاں چاہتے ہیں.
ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਅੱਧੀ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਫੜ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ कर ਦਿਆਂਗਾ। तो ये जो हमारा एक कलेक्टिव इशू है, मेरे अंदर भी है ये, मैं कोई आप लोगों को बातें नहीं सुना रही, सबके अंदर है ये। आई थिंक इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, और हम सबको थोड़ा थोड़ा इस पे काबू पाना चाहिए। जब भी आपको ये लगे आप किसी बंदे से बात कर रहे हैं, कोई बंदा आपको कोई मसला बताने के लिए आया, जहाँ पे भी आपको ये लगे ना कि यार अब मैं बोलूँ, अब कहते हैं ना, रुको ज़रा, ठहरो, सब्र करो, थोड़ा सा वो करें। कोशिश करें कि अगला बंदा अपनी बात कम से कम कंप्लीट कर ले, इतना बस उसे करने दें, बात कंप्लीट कर ले। आम तौर पे हम क्योंकि लोगों की बातें पूरी तरह सुनते नहीं हैं तो हम समझते भी नहीं हैं, और अक्सर क्योंकि हम वो बात उचक लेते हैं किसी के मुंह में से ही और आगे से अपनी बड़बड़ शुरू कर देते हैं, तो बहुत दफ़ा हमें समझ नहीं आती कि हमने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अगला बंदा हमसे खिंच गया है, अगला बंदा हमसे आवाज़ार हो गया, अगला बंदा हमसे उस तरह से बात नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि आप सुनते नहीं हैं, तो सुनना ही नहीं चाहते, तो सिर्फ बोलना चाहते हो। सुनना एक बहुत बड़ी सुपर पावर है। जैसे कहते हैं ना, काम इज़ अ सुपर पावर, आई बिलीव दैट लिसनिंग इज़ अ सुपर पावर। And unfortunately, I'm not one of the people who you may call as a good listener, because I always have to talk. I have so much to say. But I have noticed this thing. All the people in my life, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, who are good listeners. बिकॉज विद टाइम आपको सब कॉन्शियसली ये इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि यार नहीं, मैं इस बंदे को बताऊंगा ना तो इसने आगे से और ही चिड़ पैं शुरू कर देनी है, और मेरा मसला वध जाना, मेरे दिमाग ते होर बोझ पै जाना, तो इस तो चंगा है कि मैं इनू ना दसां, सराने नाल गल्लां कर ਲਾਂ पर इनू ना दसां। लेकिन हम सब मेरे ख्याल से कुछ अरसे के बाद, लोगों के साथ इंटरेक्शन के बाद, हमें ये बात रियलाइज़ हो जाती है कि यार कौन सा बंदा है हु इज़ अ गुड लिसनर, जो कि वाकई में मेरी बात सुनेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि यूजुअली लोगों की बातों में ही उनका, जब आपको मसला बयान कर रहे होते हैं, उसके अंदर ही उसका हल भी होता है, और कई दफ़ा वो आपसे हल मांग भी नहीं रहे होते, चाह भी नहीं रहे होते। पीपल यूजुअली डू व्हाट दे हैव टू डू। आप उनको कुछ भी बता लें, आपको भी चाहे कोई कुछ भी बता ले, आपने करना वही है जो आपने सोचा हुआ है या जो आपके दिलो दिमाग को ठीक लगेगा, और होना भी ऐसा ही चाहिए। मशवरा हम कर लेते हैं दोस्तों से, चाहने वालों से, फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब लोगों से, पर इवेंचुअली हर बंदा वही करता है जो जिस पे उसका दिल ठहरता है, एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल। लेकिन हम बात फिर भी, अगर कोई बंदा वाकई आपके पास किसी ऐसे मसले के लिए आया है कि जिसका हल उसे चाहिए, तो मोस्टली अगर आप उसकी बात ध्यान से सिर्फ सुन लेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगी कि उस बात का कौन सा पहलू उसे सबसे ज़्यादा तंग कर रहा है। जैसे एक बंदी आपके पास आती है और आके कहती है कि मुझे मेरी सास से ये प्रॉब्लम्स है। यूजुअली जब आप ध्यान से उसकी बात सुनते हैं ना, तो उसको अपनी सास से नहीं, उसको अपने बंदे से ही मसला होता है, जो उसकी it is easier for her to take that anger or frustration out on her सास, तो वो सास से एसोसिएट करके हर प्रॉब्लम आपको बताती है। बट इफ़ यू लिसन केयरफुली, तो वो प्रॉब्लम जो है ना, वो मियाँ बीवी के आपस का होता है। अक्सर हमेशा ज़रूरी नहीं है, अक्सर सासें भी बड़ियां बलावां होंदियां ने, ते वो नौआं भी बड़ियां त्रिखियां होंदियां ने। जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। उसी तरह अगर आप ध्यान से सिर्फ सुन लेंगे ना, तो अगर कोई बंदा सिर्फ सुनाना चाह रहा है तो वो वाला मसला भी हल हो जाएगा, आप सुन लेंगे, उसको तशफ़ी तसल्ली हो जाएगी। अगर वो वाकई में कोई हल चाह रहा है, वो वाकई में चाह रहा है कि आप उसको बताएं कि कहाँ पे उसका प्रॉब्लम कहाँ लाए करता है या ਉਹਦਾ ਕੀ हल हो सकता है, तो वो भी तुसी आसानी नाल मतलब यू कैन इंटरप्रेट फ्रॉम वट एवर दे आर टेलिंग यू। और अगर वो वाकई में कोई हल भी आपसे पूछना चाह रहा है, तो भी आई थिंक यू विल बी एबल टू गिव देम अ बेटर ओपिनियन, अ बेटर सोल्यूशन, अगर आप पहले प्रॉब्लम पूरी तरह सुन लेंगे। और कुछ भी करें, आप उसको टॉप करने की कोशिश ना करें। आप ये कोशिश ना करें कि भाई नहीं, मेरा जो दुख है ना वो तुमसे बड़ा है,
کیونکہ دیکھیں جس وقت جو بندہ جس پرابلم سے گزر رہا ہوتا ہے نا، اس کے لیے اس وقت وہ سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے. چاہے آپ یہ کہہ لیں کہ یار تینوں تے ہے بس چھلتر وجے ہے نا، میری تے پوری باں وڈی گئی سی، بھائی اس کو اس چھلتر کا ہی پین فی الحال ہو رہا ہے. اس کے لیے وہی جس انگلی کے اندر تھوڑا سا سپلنٹر لگا ہوا ہے اس وقت وہ دکھ رہی ہے. دیٹ پرسن ڈزنٹ گیو اے شٹ اگر آپ کی بازو کٹ گئی تھی. آپ کے بازو کٹنے سے اس کے اس سپلنٹر کا اس چھلتر کا درد کم نہیں ہونا. تو پلیز جب بھی آپ کو یہ لگے نا کہ نہیں آئی ہیو اے سیڈر اسٹوری ٹو ٹیل، آئی ہیو اے بگر پرابلم ٹو شیئر، تھوڑا روک لیں اس بندے کو. اس وقت وہ جو مومنٹ ہے نا اس کا، وہ اس سے مت چھینیں. لیٹ دم let them just take it out. تو being a good listener is, I think it is a superpower. And I am trying to develop this habit. And through this live session میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں سے بھی اگر ہو سکے تو کام تے بڑا مشکل ਮੈਨੂੰ پتہ ہے، جان تے بن ਪੈਂਦੀ ہے بندے دی، کیونکہ اس طرح اپنے اندر دیاں گلاں نوں روکنا اس ویلے جڑیاں باہر آن نوں مچل رہی ہوندیاں نے کہ میں دساں اوف میں بتاواں، اوئے ہوئے ہوئے میرے پاس بڑی اچھی سٹوری ہے، کبھی میں اس کو وہ سناؤں. نو، لیٹ دی ادر پرسن ٹاک. اسپیشلی اگر وہ کسی مسئلے میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، سن لیں. سننے کے بعد تھوڑی دیر کوشش کریں کہ اسی کے مسئلے کے بارے میں بات کریں. آپ کے مسئلے کا ٹائم آئے گا، یو ول ہیو پلینٹی آف ٹائم اپنے دکھ درد کے ذریعے اپنی وہ ایک وڈو بنانے کا. کیونکہ ہمارے یہاں تو پتہ ہے نا، جو بندہ جتنا دکھی ہے وہ اتنا ہی زیادہ بیچارہ اور اتنا ہی زیادہ اچھا ہے. کیونکہ ہم دکھ درد کو پسند لائک کرتے ہیں، ہم خوشیوں کو زیادہ پسند نہیں کرتے. جو بندہ جتنا دکھی ہے اتنی ہی اس کو اٹینشن ملے گی، اتنی ہی اس کو ہمدردی ملے گی، اتنی ہی جو عورت جتنی دکھی ہے، جتنی بیچاری ہے، اتنی ہی وہ اچھی عورت ہے. تو ہمارے یہاں ہے یہ، ہم کرتے ہیں کہ ہمیں پریشانیوں میں گھرے ہوئے، دکھوں میں ڈوبے ہوئے لوگ جو ہے نا، وی کائنڈ آف ہمارا بڑا ٹھرک ہے ان لوگوں کی طرف. ایک فیٹش ہے ہمارا ایز اے نیشن، دکھ درد، تڑفلاہٹ، پریشانیاں. تو تھوڑی دیر کے لیے جسٹ ہولڈ یور ہارسز، اگلے کی بات سن لیں، تھوڑی اس کو امپورٹنس دے دیں، تھوڑی اس کی بات کو امپورٹنس دے دیں، اور سنیں اس انٹینشن سے نہیں کہ آپ نے اس کے چلو میں سن لیتا ہوں، اگر میں انتظار کروں ہاں گل مکی چلو ہن میں گل کرنا. نہیں، سنیں اس انٹینشن کے ساتھ کہ آپ نے واقعی میں دھیان سے اس کی بات سننی ہے، اور اس کو وہ 5-10 منٹ جتنے بھی وہ چاہ رہا ہے اس کو ایمانداری کے ساتھ دیں. یور ٹائم از ون آف دوز تھنگس جو کہ جس میں ایمانداری بہت ضروری ہے اور ہم اکثر نہیں کرتے. تو جب آپ کسی کو اپنا ٹائم دے رہے ہوتے ہیں نا، تو ایمانداری سے اس کو اپنا ٹائم دیں، واقعی میں اس کی بات کو سننے کے لیے، صرف اس ٹائم کو گزارنے کے لیے نہیں. تو آپ پراپر بیٹھ کے ایک بندے کی طرف دیکھ کے، یعنی کہ ہاتھ فون پڑے ہوئے، ہاں اچھا اینج نہیں، فون سائڈ پہ رکھ دیں، اس کی طرف دیکھیں، آئی کانٹیکٹ کریں، اس کی بات واقعی میں سنیں. اور سننے کے بعد پھر اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بندہ مشورہ یا اس کا کوئی حل چاہتا ہے، اس سے پوچھ لیں کہ دیکھو وٹ ڈو یو پریفر. میں صرف سن لوں، میں آئی ایم دیئر فار یو ٹو لسن. اور ڈو یو، یہ بات جب اس کی ختم ہو جائے تو اس کے بعد اس سے پوچھ لیں کہ میں اس پہ ڈو یو نیڈ می ٹو سے سم تھنگ اباؤٹ دس، میں اپنا پوائنٹ آف ویو تمہیں دوں، ڈو یو وانٹ اٹ. اگر اگلا بندہ کہے ہاں دیں، تو بہت کائنڈلی اس کو اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیں. منہ تو چپیڑا مارن کی ضرورت نہیں کہ تو تے ہے ہی ہیں جی، تو اونج دے تو ہے ہی کھوتے دے پترا تیرے نال انج ہی ہونا چاہیے سی. نہیں، انج نہیں. آرام تمیز طریقے سے اس کو فی الحال جب بندہ پریشانی میں، بعد میں یہ ساری جگتے مارنے کا تو ٹائم بعد میں ہوتا ہے، وہ تو ہم کرتے ہیں، وہ کرنا بھی چاہیے. مطلب ایز اے فرینڈ آئی تھنک جگتے آر اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف یور ریلیشن شپ ود ایوری ون. تو وہ اس کا ٹائم علیحدہ رکھیں. لیکن اس وقت جب ایک بندہ پریشانی میں ہے تو ایک تو سن لیں پورے دھیان سے، پھر اسیس کریں کہ وہ کیا چاہتا ہے، صرف آپ کو سنانا یا واقعی مسئلے کا حل. اگر صرف سنانا چاہتا ہے تو صرف سن لیں، تسلی دیں، اس کے ساتھ بیٹھیں، تھوڑی دیر ٹائم اسپینڈ کریں، ادھر ادھر کی اور باتیں کریں، اس سے اسی مسئلے کو مزید ڈسکس کریں اگر وہ چاہتا ہے تو اس کے ساتھ بات چیت کریں اس مسئلے کے بارے میں. اگر وہ کوئی حل چاہتا ہے تو اپنے آنیسٹ اوپینین اس کو دے دیں، اور اس کو یہ بھی بتا دیں کہ دیکھو یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، ضروری نہیں ہے کہ تم اس کو مانو یا یہی حرف آخر ہے.
مجھے ایسا لگتا ہے اس سے ڈفرینٹ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر وہ بندہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کی دی ہوئی رائے یا آپ کا جو دیا ہوا مشورہ ہے اس کو نہ مانے تو پرسنلی لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اگر تو اس کو خریدا نہیں ہوا اس بندے کو، آئی ہوپ کہ آپ نے نہیں خریدا ہوگا، تو کوئی ایسی پرسنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے نہیں مانا ایک مشورہ. لائک آئی سیڈ پیپل یوزلی ڈو، پیپل انکلوڈنگ آل آف اس، وی آل ڈو وٹ وی ہیو ٹو ڈو. ہم نے وہی کرنا ہے جو ہم نے کرنا ہے، جو ہمارے دل کو بات لگے گی. ہم یہی کر سکتے ہیں جب کوئی بندہ آپ سے مشورہ مانگے، ٹو یور بیسٹ ایبلٹی آنیسٹلی آپ اس کو مشورہ دے دیں. اس کے بعد اس نے جو بھی کرنا ہے وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. پھر وہ جو بھی کرتا ہے جسٹ وش دیم ویل اینڈ ڈونٹ ٹیک اٹ پرسنلی. اس نے آپ کی بات نہیں مانی، ٹھیک ہے، اوکے، اس کی مرضی ہے، اس کی زندگی ہے، اس کی لائف ہے. اینڈ وش دیم ویل. دل میں ہمیشہ ان کے لیے اچھا رکھیں کہ یار چلو اس نے یہ ڈیسیجن لے لیا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ ڈیسیجن صحیح ہے، پر آئی ہوپ اینڈ آئی پرے کہ اللہ اس کے لیے یہ ڈیسیجن اچھا کر دے، یہی اس کے لیے بہتری کا باعث بن جائے. کام تو مجھے پتہ ہے بہت مشکل ہے، میں بھی ایسے لیکچر دے رہی ہوں، میں بھی یہ سب کچھ ایسے بالکل اس طرح سے نہیں کر سکتی، لیکن یہ ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ نے پہلا اسٹیپ ہی لینا ہے، اف یو ریئلائز جسٹ لائک آئی ریئلائز کہ آئی ایم ناٹ ویری گڈ لسنر، تو آپ اس پہ پہلے کام کرنا شروع کر دیں. جسٹ ٹرائی ٹو بی اے گڈ لسنر، اور باقی چیزیں جو میں نے بتائی ہیں وہ اسی طرح کرتے جائیں آہستہ آہستہ. اٹ ٹیک سم پریکٹس بٹ آئی ہوپ دیٹ ویل گیٹ دیئر. سو یہ میسج تھا آج کا. آئی ایم سوری، میں جب بھی لائیو آتی ہوں میں نیچے لوگوں کی باتیں پوری طرح پڑھ نہیں پاتی. میں صرف کوئی نہ کوئی بات کرنے کے لیے آتی ہوں. اور نیچے میسیجز پھر یہ ہے کہ اگر وہ پڑھنا شروع کر دوں تو جو بندہ جو بات کر رہا ہوتا ہے وہ تھوڑی اس میں کنفیوز ہو جاتا ہے اور شروع کر دیتا ہے. تو انشاءاللہ ہم بہت جلدی ایک ایسا سیشن بھی رکھیں گے جس میں صرف آپ لوگوں سے دو بدو بات ہوگی، اور جو کویشچنز آپ کے آ رہے ہوں گے وہ بھی میں اور میرے پیٹ میں جو کیڑے ہیں. آئی نو اٹ از اے ویری اولڈ اینڈ ریڈنڈنٹ جوک، بٹ سم ہاؤ بچپن سے یہ لطیفہ میں نے، اٹس اے ڈیڈ جوک، تو میں نے اپنے ابو کو یہ بہت سنا. جب بھی ہم کہتے تھے ہم، تو کہتے تھے تاڑی ٹٹ جمل اپنے ہم کیا ہوتا ہے. تو وہ اٹ ہیز بیکم اے پارٹ آف مائی میموری، اور وہ میں نے ہمیشہ جب تک میں نہ یہ بات کر دوں تو مجھے سکون نہیں آتا. تو نیکسٹ ٹائم ہم کویشچنز آپ کے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ لیں اور باتیں کریں. صرف میں ہی باتیں نہ کروں بلکہ آپ کے ساتھ باتیں کروں. نیکسٹ ٹائم ویل ڈو دس، بٹ فار ناؤ آئی تھنک اتنا بڑا ہے. میری آئس کریم کا بھی شورا بن گیا اور میں وہ شورا پی لا. تو آل دا بیسٹ ٹو آل آف یو. انجوائے کریں، بارش میں ذرا بچ کے رہیں، اور ننگے پاؤں نہ پھریں. اللہ حافظ.